جی السلام ٹھیک. علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر، حافظ ابراہیم بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں آپ؟ السلام. اللہ کا کرم. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی سر، اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو میں کر لوں سوال؟ جی حافظ صاحب، آپ سے ابتدائی میں کوئی طلاق کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عموماً ایسا میں گزارش کرتا ہوں جاوید صاحب سے کہ اگر جاوید صاحب کوئی بات ہم سے کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، اور اس کے بعد ہم سوال شروع کر لیں. جی بالکل. میں نے سر آپ کچھ کہنا؟ جی جاوید صاحب فرما رہے ہیں. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ ارشاد فرمائیے. میں نے پچھلی نشست میں ایک سوال کا جواب دیا تھا، علت اور مقصد میں کیا فرق ہے. یہ فرق جی تو اصول کے لحاظ سے میں نے واضح کر دیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو چند مثالوں سے سمجھانا بھی چاہیے. یہ بڑی اہم بحث ہے. بہت سے لوگوں نے علت اور مقصد کو خلط ملط کر کے معاملے میں الجھنیں پیدا کی ہیں. یہ الجھنیں اگر کسی بھی درجے میں موجود ہوں تو متوازی فکر پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہیں. چنانچہ چند مثالوں سے اس کو سمجھ لینا چاہیے. میں نے دین حق کے عنوان سے اپنی کتاب میزان کا ایک مقدمہ لکھا ہے. جی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ دین کی حقیقت اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ انسان کا مقصد تخلیق تھا. جو چیز مقصد تخلیق ہے وہی اب اللہ کی ہدایت کی بنیاد بھی ہے. چنانچہ دین کی حقیقت جب پوچھی جائے گی تو ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کی عبادت ہے، یعنی بندے کا اس حقیقت کا اعتراف کر لینے کے بعد کہ میں بندہ ہوں، پورے خضوع کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جانا، اور اسی جھکے ہوئے رویے کے ساتھ پوری زندگی بسر کرنا. بندگی، عبادت، اس کو مختلف لفظوں سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. یہ حقیقت ہے. حقیقت یعنی وہ معنی جس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، وہ اصل جس پر سارا دین کھڑا ہے. اگر دین کو دین کی حیثیت سے بیان کیا جائے تو اجزاء ہوں گے، اور اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اپنی ابتدا سے انتہا تک بندگی یا عبادت ہے. اسی مضمون کے بالکل آخر میں جا کر دیکھیے، وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دین کا مقصد کیا ہے. میں نے بتایا کہ وہ تزکیہ ہے. اس سے اس فرق کو سمجھا جا سکتا ہے، یعنی چیز فی الواقع ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے، جن لفظوں میں یا جس صورت میں اس کو بیان کیا گیا ہے اس کے نیچے کیا چیز پڑی ہوئی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، لیکن انسان کیا ہے؟ وہ ظاہر ایک جامع تعبیر ہوتی ہے جس سے ہم انسانیت کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں یا انسانیت کی تصویر کشی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے حقیقت ایک اور چیز ہے اور مقصد بالکل اور چیز ہے. مقصد تو اصل میں اس حقیقت کو جب آپ اپنے عمل میں لاتے ہیں تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو مقصد سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی چیز کو سامنے رکھ کر اب اگر دین کا جو سب سے بڑا باب ہے یعنی عبادات کا باب، اس کو دیکھیے تو اس میں بڑی بڑی عبادات کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. تینوں عبادات کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی حقیقت ان کے مقصد سے ہر جگہ الگ کر کے بیان کی گئی ہے. نماز کی حقیقت پرستش ہے، یعنی میں نے جب اللہ کی بندگی کا اعتراف کر لیا تو میرا اس کے ساتھ جو اعتراف عظمت کا تعلق پیدا ہوا ہے، ایک معبود کی حیثیت سے اس کا ظہور نماز ہے. رکوع، سجود، یہ اس کی صورت ہے اور یہ الفاظ ہیں جن سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کیا چیز کار فرما ہے، وہ پرستش ہے. اسی طرح روزہ ہے، وہ سراسر اطاعت ہے.
بندہ مجسم اطاعت بن جاتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حاکم مطلق کا تعلق ہے اس کو اپنے شعور کی سطح پر تازہ کرتا ہے۔ اور حج نظر ہے، یعنی میں خدا کا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس حقیقت کو حج میں علامتوں کی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کی حقیقت کو جب بیان کریں گے تو ہم کہیں گے کہ حج کی حقیقت اپنا آپ اپنے پروردگار کی نظر کر دینا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو نماز کی حقیقت پرستش، نماز کے بعد روزے کی حقیقت اطاعت، اور حج کی حقیقت نظر ہے۔ لیکن اب تینوں کے مقاصد اگر آپ دیکھیں تو وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا مقصد قرآن میں بیان ہوا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد دہانی کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ یعنی جب میری یاد دہانی ہوگی اور تم مجھے یاد رکھو گے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر تمہارے اندر میرے ساتھ تعلق کا شعور تمہارے شعور کی سطح پر آئے گا، اس کا اظہار پرستش کی صورت میں ہوگا، تو عبادت کی حقیقت سے تم ہمیشہ واقف رہو گے۔ اسی طرح سب چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ایک بڑا باب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ معاشرت کا باب ہے۔ اس میں بھی نکاح کیا ہے کہ اصل میں ایک مرد و عورت کے درمیان ہر لحاظ سے اکٹھے زندگی گزارنے کا معاہدہ ہے، یعنی ایک قانونی تعلق پیدا کرتے ہیں، یہ اس کی حقیقت ہے۔ احکام اس پر مترتب ہوں گے، لیکن اگر اس کا مقصد پوچھے تو ہر آدمی بتائے گا کہ یہ بقائے نسل انسانی ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں دے کے بتایا ہے کہ ہر جگہ حقیقت کو بالکل الگ سے سمجھنا چاہیے اور مقصد کو بالکل الگ سے سمجھنا چاہیے۔ مقصد کی بنیاد پر نہ کسی چیز کی توسیع ہو سکتی ہے، نہ اس میں وجود اور عدم کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ مقصد ہوگا تو یہ کام ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ یہ مقاصد کے بارے میں کوئی شخص اگر کہتا ہے تو وہ اصل میں پورے دین کو معطل کر دیتا ہے۔ یہ بات حقیقت کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ یہ حقیقت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، اور یہ حقیقت نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں پایا جائے گا۔ اس کو ہمارا علم اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان الحکمت ان الحکم جذور مع الا وجودا وعدما، یعنی ہر حکم کی بنیاد اس کی علت پر ہے۔ علت ہے تو حکم کا اطلاق ہوگا، علت نہیں ہے تو نہیں ہوگا، اور علت اگر کسی دوسری جگہ پائی جائے گی تو حکم کی توسیع کر دی جائے گی۔ یہی قیاس ہے اور اس پر ساری فقہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہ وضاحت میں چاہتا تھا کہ ہو جائے۔ اس میں کچھ اور سوالات بھی ہوں گے تو ان کو بھی میں دیکھ لوں گا، لیکن یہ بڑی اہم بحث ہے۔ اب میں نے اس کو لکھ بھی دیا ہے، شریعت میں تبدیلی کے عنوان سے ایک مضمون میں نے اسے بیان کر دیا ہے، وہ غالباً شائع ہو چکا ہے، اس کو بھی لوگ چاہیں تو دیکھ سکتے۔ سر ابھی آپ نے جو فرمایا ہے اس میں عبادات اور معاشرت کی بات کی ہے۔ ہم اکثر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سنتے ہیں جو لوگ عبادات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دین کا 3% حصہ تو معاشرت پر ہے، اور جس طرح سے غیر مسلم لوگ ہیں وہ اخلاقیات کے اعلیٰ مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ عبادات اگر ہم نہیں، ہماری کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، بجائے اس سے زیادہ اہم معاشرت ہے، اس سے زیادہ اہم اخلاقیات ہے، یعنی کہ ہمیں اخلاقیات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ تو سر اگر اس پر بھی آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں تو۔ میں نے تو اس کے بارے میں بہت گفتگویں کی ہیں، یہ بات آج تک کہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی اخلاقیات کس کو کہتے ہیں۔ اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ جو روابط پیدا ہوتے ہیں ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور ان میں اپنی طرف سے اثار کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اسی چیز کو قرآن 2 لفظوں سے ادا کرتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اخلاقیات کی جو تعریف بھی آپ کریں گے وہ اس سے مختلف یا اس سے متجاوز نہیں ہو سکتی۔ رشتوں کو پہچاننا، تعلقات کو متعین کرنا اور پھر ان کا حق ادا کرنا۔ ان رشتوں میں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے اعزا اقربا ہیں، میری اولاد ہے، میرا معاشرہ ہے، اس کو تو ہم پہچان لیتے ہیں،
لیکن سب سے بڑا رشتہ تو اس کائنات کے پروردگار کے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ عبادات اصل میں اخلاق کی تقاضا ہے، ان کو اخلاقیات سے الگ کر کے دیکھنا یہی اصولی طور پر غلط ہے۔ میرے نزدیک یہ سب اخلاقیات ہے۔ میں جب اپنے پروردگار کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرتا ہوں تو عبادات وجود میں آتی ہے، ماں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرتا ہوں تو محبت اور خدمت کے آداب وجود میں آتے ہیں۔ اسی پر آپ باقی چیزوں کو قیاس کر لیجیے، تو اس کو اخلاقیات سے الگ کر کے دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک سر، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اخلاقیات میں عبادات بھی آتی ہیں۔ اخلاقیات کا ایک لازمی اور سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق پہچانیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو پہچانیں، اور یہ حق بھی اسی طرح ادا کریں جس طرح باقی حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بندوں کے حقوق میں اگر کوئی کمی رہ گئی یا ہم نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کر دی تو اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے توقع ہوتی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، وہ بہت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کے ہاں معافی ہو جائے گی۔ بندوں کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی یا کوئی زیادتی ہوئی تو اس میں بندے سے بھی معاف کروانا پڑے گا، اس لیے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ جسی پہلو سے ہے، جہاں تک آپ ترتیب کا تعلق ہے اس میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ حقوق کی اگر فہرست ترتیب کریں تو سب سے اوپر اللہ ہی کا حق ہوگا، اس کے بعد والدین کا حق ہوگا، اس کے بعد آپ کی اولاد کا، آپ کے اعزاء اقربا کے حقوق ہوں گے، اس کے بعد معاشرے کے حقوق ہوں گے۔ تو حقوق کی ترتیب میں تو سب سے اوپر اللہ ہی کا حق آتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب نے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک ریلیٹیو جو ہیں انہوں نے 3 مختلف موقع پر طلاق دی ہے اپنی بیگم کو، اور پھر ظاہرہ رجوع یعنی 2 دفعہ رجوع کر لیا، اور اب ظاہرہ تیسری دفعہ کیونکہ یہ طلاق ہو چکی ہے تو رجوع کا موقع نہیں ہے، اس لیے وہ ان کو ابھی تک ظاہرہ رجوع نہیں ہوا۔ پھر اس پر ایک دوسرے صاحب نے، یہ تو فون پر بات ہوئی تھی، پھر ایک دوسرے صاحب نے میٹنگ کی اور انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی ہیں جو بڑے بد زبان ہیں اور غصے کے بہت تیز ہیں، اور انہوں نے یہ واقعہ جو ہے نا اسی بد زبانی اور غصے کے عالم میں 3 دفعہ کر چکے ہیں، اور 2 دفعہ تو ظاہر ہے کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اب کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ تو بظاہر تو ظاہر ہے کہ چونکہ یہ 3 مختلف مواقع پر یہ ہوا ہے تو اس کو اگر ایک ایک طلاق کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 3 بن جاتی ہیں، لیکن انہوں نے آپ ہی کی کوئی رائے سامنے رکھی تھی کہ آپ نے کسی جگہ کہا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، تو ذرا اس کی اپنے اس موقف کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے، اور ان صاحب کے لیے کیا ہم تجویز کریں کہ کوئی طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ میں خاص اس معاملے میں تو کوئی رائے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کے کچھ شرائط و حدود ہیں۔ جب تک بیان نہ لے لیا جائے، ہر پہلو سے تحقیق نہ کر لی جائے، کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن اصول میں میرے نزدیک جب بھی کوئی شخص طلاق دے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے بقائمی ہوش و حواس سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ سنایا ہے تو پھر اس کو طلاق مانا جائے گا، ماننا چاہیے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اشتعال کی کیفیت طاری ہو گئی، یا میں اس طرح غصے میں آ گیا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میری زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا، تو اس کو کیوں طلاق مانا جائے؟ یعنی طلاق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کر باقاعدہ ارادہ کر کے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، میں یہ تعلق ختم کر رہا ہوں، اس طرح دی جائے تو پھر وہ طلاق ہوتی ہے۔ تو یہ میں اصول میں عرض کر سکتا ہوں۔ اطلاق کے معاملے میں تو آپ خود بات کریں، تحقیق کریں، دیکھیں کہ کیا اس اصول کا اطلاق ان پر ہوتا ہے یا نہیں۔ جی ٹھیک ہے، حافظ میں صاحب، ان سے جو ہے وہ اس معاملے میں مزید کر لوں گا، آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی ہے، تو اس روشنی میں اس کو دیکھ لیں گے، کوئی مزید ضرورت ہوئی تو آپ سے کسی اگلی ملاقات میں پوچھ لیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ ہر طلاق میں دیکھنا چاہیے، ہر طلاق میں پوچھنا چاہیے۔ طلاق ایک قضا ہے، فیصلہ ہے۔ جب فیصلہ سنایا جاتا ہے تو پوری تحقیق کی جاتی ہے کہ جو بات کہی گئی وہ کس طرح کہی گئی، یا فی الواقع اس کے پیچھے کوئی ارادہ موجود تھا۔
آدمی بقائمی ہوش و حواس کی بات کر رہا تھا، وہ اشتعال کی کسی کیفیت میں تو نہیں تھا. یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی. مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں نے کہاں سے یہ چیز نکال لی ہے کہ اگر کوئی سوتے ہوئے بھی طلاق کا لفظ کہہ دے تو طلاق ہو جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ سر یہ اسی تین طلاق کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو قانون بنا ہے وہ تو سم ہاؤ اس کو حنفی لا سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. آپ نے بہت عرصہ پہلے بالکل مختلف رائے دی تھی اور پھر اس کو لکھ بھی دیا آپ نے، وہ ہم سب واقف ہیں اس سے. تو آئی واز کوائٹ سرپرائز ٹو فائنڈ آؤٹ ڈیورنگ مائی اسٹڈیز کہ ایجپٹ میں حنفی لاء کے تحت ہی بالکل آپ ہی کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. تو وہ آلموسٹ وہی رائے ہے جو آپ کی ہے، اور وہ حنفی لاء ہی کو کلیم کرتے ہیں. تو میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں تو ایک طرح کا فورس کیا جاتا ہے آپ کو کہ آپ مطلب اگر ایک آدمی دینا چاہتا ہے ایک طلاق، اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں خاندان کے حوالے سے، پاسبلٹیز کے حوالے سے، جو بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں بعض اوقات، جو جس طرح آپ نے بیان کیا. مجھے یاد ہے جب آپ پڑھا رہے تھے تو ہم لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کی اس وقت بات تھی، لیکن پھر آپ نے تو خیر وہ لغوی اعتبار سے ایکسپلین کیا کہ وائی اونلی دیٹ از پاسبل، بٹ ایون ان ٹرمز آف یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹس، وہ اس کی کامن سینس ویلیو بھی اور پریکٹیکل ویلیو بھی بہت ہے. تو اس صورت میں جبکہ اسٹیٹ آپ کو ایک طرح کا ایک غلط چیز پہ فورس کرتی ہے کہ آپ دیں تین طلاقیں، تو کیا کوئی گنجائش ہے اس کے اندر جو ہمارے ہاں مطلب آپ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں کسی قسم کے ہیل کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر آدمی کیا کرے اگر ہو جائے اور کوئی خاندان کی بہتری کے لیے بچے چھوٹے ہوں اور کوئی صورت بنانا چاہ رہے ہوں تو مطلب میں اشارتاً حلالہ وغیرہ کی طرف ہی کر رہا ہوں، تو آپ سخت ناپسندی کرتے ہیں. لیکن یہ ظلم نہیں ہے جی، مطلب ایک احوان البلیتین نہیں ہے کہ آپ نے وہ مطلب فورس کر کے ایک آدمی کو غلط رائے کی طرف مجبور کر دیا. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی ہے تو وہ ہوئی ہی نہیں. یعنی اگر اس کا ارادہ نہیں تھا، مثال کے طور پر ایک کی طلاق دی اس نے اور اس کا بھی ارادہ نہیں تھا، اسے مجبور کر دیا گیا تو وہ طلاق ہی نہیں ہوئی. اسی طرح وہ تو ایک طلاق دینا چاہتا تھا، کسی نے اس کو قانون کی طاقت سے یا بندوق کی طاقت سے مجبور کر دیا کہ وہ یہ 2 یا 3 طلاق دے، وہ بھی نہیں ہوئی. یہ بات تو ہمارے ہاں ہمیشہ سے مانی جاتی ہے کہ اکراہ میں کوئی معاملہ نہیں ہوتا. یہ تو ایک پہلو ہے. لیکن کیا یہ واقعہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تعبیر کا مسئلہ ہے، اس کی تحقیق کر لینی چاہیے. اس وقت صورتحال کیا ہے میں اس سے پوری طرح واقف نہیں ہوں، اس لیے کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا. لیکن جو 3 نوٹس دیے جاتے ہیں وہ اصل میں 3 طلاق نہیں ہے. یہ لوگ غلط اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. وہ متنبع کرنے کے نوٹس ہیں. ایک ہی بات کو 3 مرتبہ دہرایا جاتا ہے تاکہ دوسرے فریق تک اس کا ابلاغ ہو جائے. تو اس کی تحقیق کریں کہ جس کو لوگ 3 طلاق سمجھ رہے ہیں اس کی حقیقت فی الواقع کیا 3 طلاق ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں. سر اسٹیٹ میں تو مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اسٹیٹ آپ کو مجبور کرتی ہے پاکستان میں، تو وہ تو پھر الاؤ نہیں کرتی ان تین مطلب ایک آدمی مثال کے طور پر آپ کی رائے کا قائل ہے فار ایگزامپل، اور اسی کو صحیح سمجھتا ہے، اسی طریقے سے وہ دینا چاہ رہا ہے، اسٹیٹ نے 2 اور دلوا دی. اب اس کے بعد تو وہی جو ہے کانسیپٹ کے جب تک اتفاقاً دوسری وہ کسی دوسرے آدمی سے طلاق نہیں ہوگی پہلے کے لیے جائز نہیں ہوگی، تو یہ تو نافذ ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں اس کو کیا کوئی پہلو ہے اکراہ کا جس میں اس کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہو؟ دوسرا سوال میرا تھوڑا سا اس سے طلاق ہی کے موضوع سے ہے لیکن تھوڑا سا ان ریلیٹڈ ہے کہ ہمارا ایک اور قانون جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو باہمی رضامندی سے، جس طرح آپ نے بھی بڑی وضاحت سے بیان کیا سارا قانون، کہ جو کسی معاہدے کے تحت یا رضامندی سے کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے فائنینشیل اور وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ہر معاہدے کے قانون پہ اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشنز ہوتی ہیں. یعنی کوئی 90 days ہوگا، 1 year ہوگا، 2 years ہوگا. 90 days عموماً کائٹرس پاریبوس ادر تھنگز ریمیننگ سیم 90 days ہی ہوتا ہے.
یہاں پر انہوں نے اب قانون بنایا کہ 10 سال کے بعد بھی اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں یہ دوسرا سوال ہے سر، پہلے سے الگ. اس کے بارے میں آپ کی رائے اگر سامنے آ سوال کے بارے میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں، میرے خیال میں اس کی تحقیق کریں. پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ کیا فی الواقع 3 طلاق ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. جو ایک ایک مہینے کے وقفے سے نوٹس دیے جاتے ہیں وہ 3 طلاق نہیں ہوتی، وہ ایک ہی طلاق کے لیے متنبع کیا جاتا ہے، دوسرے فریق تک اس بات کو پہنچایا جاتا ہے کہ اس نے اس عرصے میں کوئی بات کہنی ہے تو وہ کہہ لے. طلاق اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی ڈگری ہو جاتی ہے اور وہ ایک ہی طلاق ہے. اس کے بارے میں پہلے معلوم کرنا چاہیے. میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت کی صورتحال سے براہ راست واقف نہیں ہوں، اس لیے کوئی چیز حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو ضرور معلوم کریں. تاہم اگر ایسا ہے کہ قانون مجبور کر دیتا ہے کہ آپ 3 ہی کہیں گے تو یہ اقرار کی طلاق ہے. اس میں اگر آدمی ایک ہی دینا چاہتا تھا تو یہ شرن ایک ہی شمار ہوگی، لہذا اس کے احکام بھی وہی رہیں. یہ ٹھیک ہے کہ قانونی لحاظ سے ڈگری مل جائے گی، لیکن یہ کہ اس پر شریعت میں جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ عائد نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اقرار میں جبر میں کوئی کام کرایا جائے تو وہ اس طرح سے واقع نہیں ہوتا. قانون کی نگاہ سے تو ظاہر ہے ایک آدمی کو اس کا حق مل گیا یا دے دیا گیا وہ ہو جائے گا، لیکن حقیقت کے لحاظ سے معاملہ اس طریقے سے نہیں ہوا. یہ جو دن مقرر کیے گئے ہیں کہ کتنے دن میں آپ اپنا حق مانگ سکتے ہیں، کیا اس کا پروسیجر ہوگا، اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اس میں ظاہر ہے کہ معاشرے کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں جو پروسیجرل لا سے متعلق ہے وہ سب سوسائٹی بناتی ہے. اس میں جو قانون بنا دیا جائے گا وہ غلط ہو سکتا ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو بھی بن جائے گا اس کی پابندی کرنی چاہیے. استاذ میں ایک سوال آپ سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اور اس کی سیلری 1 لاکھ روپے ہے، اور جس طریقے سے آپ نے زکوٰۃ کی آپ کی رائے ہے کہ آپ زکوٰۃ کو پیداوار، یہ جو ہماری سیلریز ہوتی ہیں ان کو پیداوار پہ قیاس کرتے ہیں تو وہ 10% زکوٰۃ دیتا ہے. اب اگر پاکستان کے اندر ایک منیمم اماؤنٹ حکومت نے مثال کے طور پہ 40,000 روپے سیٹ کی ہے کہ اس کے اوپر ہی ٹیکس لگے گا، تو کیا وہ شخص جب 1 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ دے گا 10%، تو وہ یہ 40,000 روپے مائنس کر کے 60,000 روپے زکوٰۃ دے گا، یا پوری 1 لاکھ روپے کے اوپر 10% زکوٰۃ دے گا؟ زکوٰۃ میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 40,000 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اس سے اوپر جاتے ہی پھر جتنی رقم ہے اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. اس میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس کو شامل کر کے ہی زکوٰۃ دی جائے گی. یعنی استاذ وہ پوری 1 لاکھ روپے کے اوپر 10% زکوٰۃ دے گا؟ اسی طرح ہوگا. اس وقت جو ہمارے ہاں طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہی ہے. اس میں ظاہر ہے اجتہاد کی گنجائش ہے، کیا بھی جا سکتا ہے، اور بعض علل کی بنیاد پر دوسری رائے بھی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن اب تک جو رائے رائج ہے وہ یہی ہے. یعنی جب سونا 7.5 تولے مثال کے طور پر ہو جاتا ہے تو پھر پورے 7.5 تولے پر زکوٰۃ دی جاتی ہے. تو استاذ آپ کی ترجیح بھی یہی ہے؟ ابھی تک تو یہی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ محل اجتہاد ہے، معاملہ غور کیا جا سکتا ہے. اس میں استاذ لیکن ہمیں رسول غالباً اللہ، ٹیکس کے معاملے میں یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جو ایگزیمشن ہے اس کے اوپر والے اماؤنٹ پر ٹیکس عائد ہوتا ہے، جو ایگزیمپٹڈ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے میرے جی خیال ہاں، بالکل ایسے ہے، لیکن زکوٰۃ کے سارے قانون کو دیکھیں تو اس میں ایسا نہیں ہے. میں. مثال جی کے طور پر جب آپ کے 5 اونٹ ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ عائد ہو جاتی ہے، اور وہ 5 اونٹوں پر عائد ہوتی ہے. یعنی نصاب کا مطلب یہ ہے اس سے نیچے رہے گا تو زکوٰۃ نہیں. تو استاذ یہ رضوان رسول اللہ جی جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے 52.5 تولہ چاندی کے قریب جو ایک نصاب تھا جو بچت کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی تو ہمیں کچھ ایسے مطلب نظائر مل جانے چاہیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل کرتے تھے اس کو جو 52.5 تولہ سے کم ہوتی تھی مال، یا اس میں سے اس کو ایگزمپٹ کر دیا کرتے تھے اور پھر جو بقیہ اوپر کے جو مال ہوتا تھا اس پہ زکوٰۃ عائد ہوتی تھی. تو ہم وہاں سے بھی تو معلوم کر سکتے ہیں استاد، ایسی کوئی ہے ہماری نظیر موجود ہے؟ یہی میں نے بیان کیا ہے کہ جو عام نظائر چلے آ رہے ہیں وہ تو شامل کرنے ہی کے ہیں.
لیکن ان نظائر میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ کس اصول پر مبنی ہے، تو اس وجہ سے اجتہاد کی گنجائش تو ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن جتنے نظائر ہیں یا ہمارے ہاں جو عام فقہی آراء ہیں وہ اسی اصول پر مبنی ہے کہ اس کو شامل کر کے اب پورے پر زکوٰۃ عائد ہے۔ استاذ بالکل بات واضح ہے، میں بس موقع غنیمت جان کے ایک اور چیز آپ سے پوچھوں گا۔ اس صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آپ کیا؟ آ، جی فرمائیں۔ جی جی، اب آواز آ رہی ہے؟ جی 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 درمیان میں منقطع ہوا تھا بارے۔ جی استاذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن شہید آئے گا سامنے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں اس لیے ڈال دیں گے کہ اس کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ بڑا بہادر انسان تھا۔ اسی طرح عالم اور قاری کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ تو استاذ، اب جیسے ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم کوئی آرٹیکل پبلش ہوا تو اس پہ خوشی محسوس کریں، اس کو فیس بک پر بھی لگائیں، لوگوں تک پہنچے۔ اس کو قرآن نے بہت کوئی اچھی عالم طرح کتاب واضح لکھتا کر ہے دیا تو ہے، اس کو جی قرآن استاذ، اب نے کوئی بہت اچھی جی طرح جی واضح کر دیا ہے کہ اگر تو مقصود دنیا ہے، یعنی اصلاً وہ کام کیا ہی دنیا کے لیے جا رہا ہے، تو پھر فرمایا ہے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن انسان ایک کام کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تاہم وہ انسان ہے اور انسان کی حیثیت سے دنیا میں بھی اللہ سے حسنات چاہتا ہے۔ ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ۔ ہمارے لیے جس شخصیت کو امام و پیشوا کی حیثیت حاصل ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ انہوں نے خود اللہ سے دعا کی کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یعنی میرے لیے لوگوں میں اچھی شہرت ہو، لوگ مجھے اچھے لفظوں سے یاد کرتے رہیں۔ یہ انسان کی خواہش ہے، انسان انسان ہے، انسان کی حیثیت سے جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے اور وہ مقصود بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا میں شہید کہلوانے ہی کے لیے میدان میں اترا ہے یا بڑا عالم بن کر دنیا میں اپنی دوست جمانے ہی کے لیے میدان میں اترا ہے، تو یہ اصل میں ہی اور بھی کا تعلق ہے۔ یعنی کیا وہی چیز آپ کا مقصود ہے، اسی کو آپ نے اپنی منزل قرار دے لیا ہے، وہی ہدف ہے، اور باقی سب باتیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہی جا رہی ہیں، یا ایک مخلص انسان کے طریقے پر آپ اصلاً اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، تاہم انسان کی حیثیت سے اس کے دنیوی فوائد یا اس سے متعلق دنیوی کامیابیاں بھی آپ کو متاثر کرتی ہیں، آپ ان کی خواہش کر کے اس پر خوش بھی ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم یہ بھی چاہتے ہو اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اخرا تحبونہا، کہ یہاں تمہیں کامیابی مل جائے، اور اس کو کہا ہے کہ اس پر بھی اللہ کی نصرت آئے گی اور کامیابی ملے گی۔ تو قرآن سے ہمیشہ روایات کو سمجھنا چاہیے۔ روایات میں بعض اوقات چیزیں ان کے پورے حدود و شرائط کے ساتھ بیان نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کو ہر لحاظ سے صاف کر دیا ہے۔ ہماری تمام سعی و جہد کا مقصود اصلاً خدا کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ خدا کی خوشنودی کے لیے انسان کاروبار کرے، اپنے بچوں کی نگہداشت کرے، پرورش کرے، اس کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو اس سے دنیوی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو دنیوی تسکین حاصل ہوتی ہے، انسان کو جو مسرت اور خوشی ملتی ہے، وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کو اللہ کی نعمت کی حیثیت سے قدر کی نگاہ سے دیکھنا بھی چاہیے اور ان پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا۔ جو دوسرا سوال تھا جی، وہ اصل میں اس کے لیگل اسپیکٹس میں تو آپ کی ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں جو جس پہلو سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا جی، وہ اس کا مورل اسپیکٹ ہے۔ لیگل اسپیکٹ میں تو بات آپ نے بہت وضاحت سے اپنا نقطہ نظر کئی دفعہ بیان کیا۔ تو جو مورل اسپیکٹ ہے اس میں ایک معاہدہ ہوا ہے، اور مثال کے طور پر وہ محض اپنا حق نہیں چھوڑا، بلکہ کسی کنسیڈریشن کی بیسس پر ہے، یعنی کوئی چیز لی گئی ہے، کوئی چیز دی گئی ہے، وہ معاہدہ طے پا گیا۔ اب اس کے 10 سال بعد کسی کو خیال آتا ہے کہ جی میں تو اس میں یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہوں، تو آپ نے جس طرح فرمایا کہ اس میں ہو سکتا ہے استحصال کا پہلو، اس کے اندر ظلم کا پہلو یا کوئی قابل اصلاح چیز ہو سکتی ہے۔
ایسی صورت میں پھر وہی سوال ہے جی کہ کوئی قانونی حیل ہی اگر موجود ہیں تو آپ کے نزدیک کیا اخلاقی طور پر یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو ایک غلط قانون کو استعمال کر کے آپ پہ ایک طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے تو پھر آپ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں؟ تو مورل اسپیکٹ سے میں آپ کی پوزیشن جاننا چاہ رہا تھا۔ ہر قانون کے بارے میں ہے دنیوی قانون میں اگر آپ کو کوئی رعایت ملتی ہے یا دنیوی قانون میں آپ کے ساتھ اصلاً کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور آپ سے بچنے کے لیے کوئی راہ نکالتے ہیں، یہ سب جائز ہے، لیکن ظاہر ہے وہ قانون کے دائرے ہی کے اندر راستے ہوتے ہیں جو نکالے جاتے ہیں، مثلاً ٹیکس ہے، تو اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق ہمیں ادا کرنا ہے تو پھر تو ہم بچنے کی راہیں نہیں نکالیں گے۔ زکوٰۃ اگر عائد کی گئی ہے تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ ایک پائی بھی ہمارے ذمہ نہ رہ جائے۔ دنیوی قانون کے تحت ٹیکس لیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی روشنی میں دیکھیں تو بجائے خود ظلم ہے۔ اس میں اگر قانون ہی کے اندر وہ گنجائشیں موجود ہوں جس سے آپ اپنے لیے کوئی رعایت پیدا کر سکیں تو وہ بالکل جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی پابندی روح اور لفظ کے ساتھ کی جاتی ہے، لفظ اور معنی کے ہر مفہوم میں، اور دنیوی قانون میں آپ اصلاً تو لفظی کے پابند ہوتے ہیں۔ میرا کوئی سوال نہیں ہے، میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ایک دوست اس مرحلے سے گزرے طلاق کے، تو پاکستان کا جو موجودہ قانون ہے اس میں اس کو ایک طلاق ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جو آصف صاحب کی رائے ہے درست نہیں ہے، میں پورے وثوق سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ کو ایک طلاق کی انہوں نے کنسیڈر کیا، پھر انہوں نے کچھ عرصے بعد دوبارہ دی تو دوسری طلاق نے 2 طلاق ہی کنسیڈر کیا، تو یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ 3 طلاق ہوتی ہیں ایک ہی دفعہ۔ تھینک یو۔ میرے علم میں بھی یہی ہے، وہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، وہ اصل میں جو 3 نوٹس دیے جاتے ہیں ان کو 3 طلاق سمجھ لیتے ہیں۔ قانون کی تعبیر ہرگز یہ نہیں، ایک ہی طلاق ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ علیحدگی کرا۔ مجھے بھی یہ طلاق سے متعلق پہلے ایک بات کرنی تھی کہ یہ واقعتاً جو بعد میں رائے بیان کی گئی وہی صحیح ہے۔ کیجیے۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس میں جو بات ہے ہمارے ہاں اس کو کہا اسی طرح جاتا ہے کہ 3 نوٹس جو ہیں وہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں جو ایک ماہ کے وقفے سے آتے ہیں، لیکن وہ ایک طلاق کنسیڈر ہوتی ہے، وہ پورا جو ایک ایکسرسائز ہے 3 ماہ کی وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ آپ اس طرح کی 3 دفعہ یہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ باقی چیزیں پھر اس میں شامل ہوتی ہیں۔ بہرحال مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ ہمارے ہاں قانون میں کچھ حدود والی سزائیں ہیں اور اس کے بعد وہی سزائیں بطور تعزیر بھی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ریپ لائبل ٹو حد، ریپ لائبل ٹو تعزیر۔ تو اس پہ مجھے کچھ کنفیوژن تھی، اگر جاوید صاحب یہ بتا دیں کہ اگر حد کے شواہد پورے نہیں ہو رہے تو پھر کیا ہم اسی معاملے کو بطور تعزیر سزا دے سکتے ہیں؟ اصل میں ہمارے ہاں جو فقہا نے کمالات کیے ہیں اس کا ظہور ہے۔ میں نے اپنی رائے بہت تفصیل کے ساتھ اس وقت بھی بیان کی تھی جب حدود آرڈیننس زیر بحث تھا، اور بارہا اس کے بعد بھی بیان کی ہے کہ جو سزائیں بیان کی گئی ہیں، حدود کی سزائیں جن کو کہا جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں، وہ ان جرائم کی انتہائی سزائیں ہیں۔ جب مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا، یعنی نہ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے رعایت کا مستحق ہوگا، نہ اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کا مستحق ہوگا، اس وقت وہ سزائیں اسے دی جائیں گی، اور وہ سزائیں بھی اصلاً ریاست کی سزائیں نہیں ہیں یا دنیوی قانون کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا عقاب ہے۔ اس میں مسلمانوں کی حکومت اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پابند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا دنیا میں نافذ کر دی جائے، وہ آخرت کی سزا کی تمہید ہے۔ اگر بندے نے اس سزا کے بعد دل سے توبہ کر لی تو وہ آخرت میں پاک ہو گیا۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اعتراف کیا ہے، وہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیجئے، وہ الفاظ ہی یہی استعمال کر رہے ہیں۔ جو سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہیں ان کی نوعیت یہ ہے۔ اب اگر کسی جرم میں وہ سزائیں نہیں دی جا رہی تو 2 ہی صورتیں ہوں گی، یا جرم کی وہ نوعیت نہیں ہے کہ وہ سزا دی جائے، اور یا مجرم کے حالات رعایت کا تقاضا کرتے ہیں۔
تو پھر کسی دوسرے عنوان کے تحت وہ سزا کیسے دی جا سکتی؟ دوسرے عنوان کے تحت تو پھر آپ کوئی اور سزا تجویز کریں گے. اس میں بھی قرآن مجید نے تمام حدود متعین کر دیے ہیں. یعنی یہ بتا دیا ہے خود سورہ مائدہ میں کہ کسی شخص کو موت کی سزا نہیں دی جا سکتی اگر اس نے دو جرائم نہیں کیے. یعنی اس نے کسی کو قتل نہیں کیا یا اس نے کوئی فساد برپا نہیں کیا. موت کی سزا دینے کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے. میں اعتراضات سیریز میں ان دنوں یہی گفتگو کر رہا ہوں اور اس کی ایک قسط آج بھی نشر ہوئی ہے. اس میں نے اس سارے مسئلے پر گفتگو کی ہے. موت کی سزا کے لیے جو حدود اللہ نے متعین کر دیے ہیں ان سے تو اب کوئی حکومت تجاوز کر ہی نہیں سکتی. لہٰذا جب بھی یہ مسئلہ پیش آئے کہ کوئی شخص حد کی سزا کا مستحق نہیں رہا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس میں دو گواہ ملے تھے یا چار گواہ ملے تھے. گواہوں کی بنیاد پر سزا میں فرق نہیں کیا جا سکتا. اس پر میں نے لکھا ہے برہان میں. سزا میں فرق کی یہ بنیاد ایک نادر چیز ہے اخلاقیات قانون میں. گواہوں کی بنیاد پر سزا میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے فرق کیا جاتا ہے. کمتر سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سزا یا اس کے برابر کی سزا تو ہو ہی نہیں سکتی کسی طرح سے. جی میرا سوال ڈرگز سے متعلق ہے. ڈرگز میں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جیسے اسٹیمولنٹس ہیں، ڈپریسنٹس ہیں. تو اس میں ذرا واضح کیجیے کہ کس طرح کی ڈرگز جو ہیں وہ حرمت کے دائرے میں آتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے کیفین ہے، وہ اسٹیمولنٹ ہے، تو وہ مینٹل ایکٹیویٹی کو بوسٹ کر دیتی ہے، عام طور پہ چائے میں، کافی میں پائی جاتی ہے. اور اسی طرح کی ایک ڈرگ ہے میتھامفیٹامین، جس کو کرسٹل میتھ بھی کہا جاتا ہے. وہ بھی اسٹیمولنٹ کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے، مینٹل ایکٹیویٹی کو بوسٹ کر دیتی ہے. اس کے بالکل اپوزٹ جو شراب ہے وہ ڈپریسنٹ ہوتی ہے، وہ مینٹل ایکٹیویٹی سلو کر دیتی ہے. تو اس میں پرنسپل کیا ہے؟ اور پھر اس کے متعلق اگر فالو اپ کویشچن ہوگا تو میں کروں گا انشاءاللہ. صرف وہ چیزیں حرام ہیں جن کی زیادہ مقدار استعمال کی جائے تو انسان کی عقل خبت ہو جاتی ہے، اور ان کی کم مقدار بھی ایڈکشن پیدا کرتی ہے. یہ چیز سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی اگر شراب زیادہ مقدار میں پی جائے تو اس سے نشے کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی کو اپنے دائیں بائیں کا ہوش نہیں رہتا. اس طرح کی صورتحال ہے جس کو اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ عقل کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ یہی تو خدا کی پہچان کا ذریعہ ہے. یہی دنیا میں انسان کا اصلی شرف ہے. عقل کو کسی حال میں خبت نہیں ہونا چاہیے. جو چیز اس کو خبت کر دے اور انسان کو اپنے دائیں بائیں کا ہوش نہ رہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے. رجسم من عمل الشیطان کہا ہے کہ یہ تو گویا اپنے آپ کو شیطانی غلاظت کے حوالے کر دینا. کوئی چیز اگر تسکین کے لیے لی گئی ہے یا اس سے آپ کو کچھ اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کرنے میں مدد مل رہی ہے، وہ سب دوائیں ہیں. ان میں اطباء کو رائے قائم کرنی چاہیے. وہ اگر اس میں کوئی نقصان نہیں دیکھتے تو وہ دعائیں دے سکتے ہیں. اس پر دین کا کوئی پہلو زیر بحث نہیں آتا. اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے کیفین ہے جو کافی میں ہوتی ہے، تو اس کو بھی زیادہ اماؤنٹ میں اگر کنزیوم کریں تو اس سے عقل تقریباً ختم ہی ہو جاتی ہے. تو اس کی بھی کم کوانٹٹی پھر لی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جس چیز کی زیادہ مقدار کی طرف لوگ بالعموم نہیں جاتے. یعنی زیادہ مقدار تو دیکھیے کھانے کی بھی ہو جائے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ نتیجہ نکال ہی دے گا. یعنی وہ زیادہ مقدار کا مطلب ہے کہ معمول میں جو دی جا سکتی ہے یا لوگ تھوڑے عرصے کے بعد لینے لگ جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیز ہے جس کو نشہ آور قرار دیا جاتا ہے. کسی آخری انتہا پر پہنچ کر تو کوئی بھی چیز کوئی اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. چیز اصلاً کیا ہے؟ وہ نشے کی چیز ہے یا وہ محض تسکین کی چیز ہے یا آپ کو کسی حد تک دباؤ سے نجات دلانے کا ذریعہ بنتی ہے. ان پر حرمت کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے. تو اگر آپ خود کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ ایسے زیادہ کوانٹٹی کی طرف نہیں مائل ہوں گے، تو پھر لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے میتھامفیٹامین کی میں نے مثال دی، وہ آپ کیفین کی طرح وہ بالکل مائکرو ڈوز میں استعمال ہوتی ہے، اس سے زیادہ لی ہی نہیں جاتی ہے عمومی طور پہ. اور بہت سے لوگ اتنا کنٹرول ہوتا ہے اس میں کہ بہت کم کوانٹٹی میں لے لیتے ہیں. وہ اگر عام حالات میں تسکین کی دعا ہے تو لی جا سکتی.
اگر اس کو اصلاً کوئی نشہ آور چیز سمجھا جاتا ہے تو پھر اجتناب کرنا چاہیے. جیسے یہ تو پھر سوشل کانسٹرکٹ، یعنی یہ نشہ آور چیز ہی تو اسی بنیاد پہ سمجھا جائے گا نا. جو ابھی بنیاد ہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کس بنیاد پہ کسی چیز کو نشہ آور چیز سمجھا جائے گا جس کی وجہ سے وہ حرام قرار پائے گی. اگر فرد کے حوالے سے دیکھیں تو اس کو فیصلہ کرنا ہے، یہ اس کی سبجیکٹو رائے ہے، اس کا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے. اگر سوسائٹی میں کوئی قانون سازی کرنی ہو تو سوسائٹی کا عرف اس کو طے کر دے، اور اس میں بعض اوقات آراء میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے. یہ اطلاق یا اپلیکیشن کا مسئلہ ہے، اس میں اختلافات ہمیشہ رہیں گے، اور وہ فرد کی سطح پر بھی رہیں گے اور سوسائٹی کی سطح پر بھی رہیں گے. ٹھیک ہے، جاوید ٹھیک ہے، صاحب آپ تھینک نے یو. اس میں ایک لفظ استعمال کیا، ایڈکشن پوٹینشیل، جن جن یعنی یہ بھی آپ ایک شرط مان رہے ہیں اس کے حرام ہونے کی. یعنی اگر وہ نشے کی طرف جانے والی چیز اصلاً ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو ایڈکشن ہے وہ اس کی زیادہ مقدار کی طرف لے جائے گا، اور آدمی کسی نہ کسی وقت اپنی عقل ختم کر بیٹھے گا. یعنی لیکن یہ اگر وہ جز بھی اصلاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اسی وجہ سے جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نص میں جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ تو خمر ہی ہے. یعنی خمر کا مطلب ہے انگور کی شراب، جو باقاعدہ بنائی جاتی تھی اور اسی حیثیت سے یعنی نشے کے لیے پی بھی جاتی تھی، تو اس پر حرمت کا اطلاق اصلاً ہوگا. باقی تو علت کا اشتراک ہے. یہ ابھی میں نے جس اصول کی وضاحت کی کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ خمر کی حقیقت کیا ہے تو معلوم ہوا کہ جو چیز اسے گندا شیطانی کام بنا رہی ہے وہ تو اس کا نشہ آور ہونا ہے. اسی کو سامنے رکھ کر پھر باقی چیزوں کا اس سے الحاق کیا جاتا ہے. وہ الحاق ایک اجتہادی معاملہ ہے، اس میں ظاہر ہے کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ہاں، لیکن آپ جب ایڈکشن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں جسمانی یا ذہنی اس کی ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے، جس کو چھوڑنے سے بہت مسئلے پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں، لیکن وہ ایڈک بعض اوقات ایڈکشن تو دیکھیے ایک درجے میں چائے کی بھی ہو جاتی ہے، جی کافی کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی اصل کے لحاظ سے کوئی نشہ آور مشروب نہیں. تو تو یہ اگر دونوں کسی چیزیں پھر شامل ہیں. دونوں چیزیں یکساں دیکھی جائیں. اور ایک اور بات بھی ہے میرے خیال میں کہ اس میں جو ماہرین ہوتے ہیں، جیسے دواؤں کے ماہرین ہوتے ہیں، جو فارماکالوجی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، یہ وہ کیٹیگرائز کرتے رہتے ہیں ان کے اثرات کے لحاظ سے، تو ان کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے. یہ علماء کا اس درجے میں کام نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی. یعنی اس میں جو ماہرین فن ہے وہ رائے قائم کرتے ہیں کہ کون سی چیز اصلاً نشاور ہے اور کون سی چیز اصلاً تسکین آور ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے لوگ کھانسی کے شربت کو ان کاموں کے لیے استعمال کر لیا کرتے تھے. تو یہ سب جی چیزیں بالکل. ہو جاتی ہیں. اسی لیے وہ ہمارے ہاں کوڈین کے کھانسی کا شربت پاکستان میں نہیں ملتا، کیونکہ وہ نشے کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے، حالانکہ وہ بڑا کارگر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اصلاً جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو ایسی ہر چیز سے بچنا چاہیے جو اصلاً نشہ کرنے والی ہے. اس کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار سے بھی بچنا چاہیے کہ کہیں اس کی عادت اس کو وہاں تک نہ لے جائے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں اسلام میں منع کی گئی ہیں کہ آپ کسی کا مال ناحق نہ کھائیں، اس کو اچھا مال دے کے اس کو برا مال نہ دیں، تو ان سب چیزوں میں سود میں بھی ظاہر فیل ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو جوئے کے اندر اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی، دونوں پارٹیز کی طرف سے باہمی رضامندی ہوتی ہے. اور اسی کانٹیکس میں لوٹری کو بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ نہایت نیگلیجبل اماؤنٹ لوگ اکٹھے کرتے ہیں اور وہ ایک بندے کو دے دی جاتی ہے اور اس کے لیے اس کا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ اس میں غلط ہے، نقصان والی بات اس میں کیا ہے؟ جوئے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اصل میں کھیل کے ذریعے سے دوسروں کو لازماً مالی نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھنا. یعنی میں بھی اس لیے بیٹھا ہوں اور میرا سامنے والا بھی اسی لیے بیٹھا ہے، لازمی نقصان ہونا ہے اس میں. اس کو اسلام میں منع کر دیا گیا. عرف میں جس کو جوا کہتے ہیں اسی پر اس کا اطلاق بھی کرنا چاہیے، اور اس میں یہ لازمی ضرر ہے جو اس کی حرمت کا باعث بنا ہے. اس طرح کی چیز بعض دوسری جگہوں پر بھی پائی جاتی ہے، اور اگر وہ اسی درجے میں پائی جاتی ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ بھی وہی علت کا اشتراک ہوگا. اصلاً جس کو گیمبلنگ کہتے ہیں، جوا کہتے ہیں، یا دنیا میں ہمیشہ سے عرف میں کہا جاتا ہے، اسی پر اس کا اطلاق بھی کرنا چاہیے.
اور وہاں یہ چیز حرمت کا باعث بنی ہے، یعنی کوئی معاشی عمل نہیں بلکہ محض ایک کھیل ہے جو دوسرے کو لازمی نقصان پہنچانے کے ارادے سے کھیلا جائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے لاٹری والی ایگزامپل ہے، اس میں بہت نامنل سی ایک فی ہوتی ہے، آپ ٹکٹ بائی کر لیتے ہیں اور وہ ایسا یہ بھی نہیں ہوتا آواز کہ مجھ تک نہیں آ رہی۔ آپ کی قمر آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، بہت دھیمی آواز ہے آپ کی، ذرا سا۔ جی میری آواز اب آ رہی؟ اب ٹھیک ہے جی جی۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے لاٹری کی مثال ہے، اس میں فار ایگزامپل بہت نامنل سی فی ہوتی ہے، 1 روپے 10 روپے $1 کا آپ ایک ٹکٹ بائی کرتے ہیں، اور وہ نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی انسان تیار ہوتا ہے، تو اس کو کیا ہم جوئے کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ کیونکہ اس میں وہ نقصان اصل میں بے شمار لوگوں کو پہنچ گیا ہے، تقسیم ہو گیا ہے، اس وجہ سے نظر نہیں آتا، یعنی مجھے تو 1 روپے یا $1 ہی کا نقصان ہوا ہے، لیکن وہ 10,000 لوگوں کو ہو گیا ہے۔ اس پہلو سے دیکھیں تو حقیقت کے لحاظ سے وہی چیز ہے، اس لیے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اور سیدھے طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو یہی چیز کہہ کر لوگوں سے لے لیا جائے، وہ اسی جذبے کے ساتھ دے دیں کہ ہم سب 10-10 روپے دے رہے ہیں کیونکہ کسی کی مدد کرنا مقصود ہے یا کسی کو کوئی اطمینان بہم پہنچانا مقصود ہے، تو جو رقم اکٹھی ہو جائے اس کو دے دیجیے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جی سر، میرا طلاق سے متعلق سوال تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم جو پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، یا سر بھی بتاتے ہیں، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں یا جو سجیشن دی گئی ہیں یہ وہ ہیں، یہ جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرتے ہیں تو میجورٹی میں ان اختیارات کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پتا تھا نا کہ انسان کی جو میجورٹی ہے وہ اختیارات کو غلط ہی استعمال کرے گی، تو پھر یہاں پر عورت کو جو ایک پروسیجر دیا گیا ہے طلاق کا، اس کے چلتے اس کو اکثر ٹارچر ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب قانون بھی بنا دیا گیا، اس کو بھی غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ اس میں ہمیں کیا طریقہ آزمانا چاہیے، خاص کر خواتین کو؟ وہ یعنی کہ اگر یہاں پر ان کے ساتھ نکاح کا بندر بند کیا ہے، وہ اس کی 4 دیواری میں ہے، وہاں سے باہر وہ اپنی مرضی سے نہیں نکل سکتی، اور وہ اس کو یہ رشتہ آگے نبھانا بھی نہیں چاہ رہی، بٹ اختیار جو ہے وہ مرد کے پاس ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا، اور ادھر عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی ہے۔ پھر جو پروسیجر ہیں وہ بھی سوسائٹی کے اس کے اختیارات میں ہیں۔ ایک اختیار مرد کے اوپر ہے، دوسرا سوسائٹی کے پاس ہے، وہ بیچاری اکیلی ایک سائڈ پر اکیلی کھڑی ہوئی ہے، وہ کیا کرے؟ میں نے اس کے لیے جو تجویز پیش کیا وہ میری کتاب مقامات میں ہے۔ جب بھی آپ نکاح کا معاہدہ کریں تو اس میں یہ شرط لکھوا لیں کہ جب بھی عورت اپنے لیے طلاق کی خواہش ظاہر کرے گی تو اس کے نوٹس دینے کے بعد شوہر کے پاس 90 دن ہے، اس میں وہ اگر کوئی صلح صفائی کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 90 دن کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، اس سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سر میں جو سوشل نارمز ہیں وہ تو جو جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، پاکستان کی بات اگر کر لیتے ہیں، تو یہاں پر تو یہ الاؤ ہی نہیں کیا جاتا۔ جب آپ کا نکاح ہو گیا ہے کسی کے ساتھ، آپ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے بول رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ کی ڈولی جا رہی ہے تو اب آپ کا جنازہ ہی آئے گا واپس، تو اس سوسائٹی کی طرف سے پریشر کیا جاتا ہے، تو وہ اس کو کس طرح سے اس چیز کو کس طرح سے وہ اپنائے گی؟ اس کے باوجود اگر تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے قانون تک پہنچ جاتی ہے، اب قانون کا بھی پھر ایک یہ پروسیجر ہے کہ آپ نوٹس بھجوائیں گے خاوند کو، وہ بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، آپ کے جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے، پھر 3 ملاقاتیں ہوں گی، اور پھر ان کے بعد آپ کو کوئی فیصلہ دیا جائے گا۔ اب ایک عورت جو کوئی راہ فرار اختیار کر کے وہاں سے نکلی ہے، اس کے بعد اس کو یہ طریقے اپنا کر اس کو پھر ادھر سے وہ نکل سکتی ہے، آزاد ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو پھر اس کا وہ جو خلا ہے اس کو خلا مانی نہیں جاتی ہے، کہ یہ تو تنسیخ ہوئی نہیں ہے۔
تو سر پھر یہاں پر ہم صرف قانون کو کریں گے کہ قانون نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے تو بس وہ صحیح ہے، اب ہم نے پروسیجر اس کو ٹھیک نبھایا ہے، چلایا ہے کہ نہیں، نوٹس رکوائے جا سکتے ہیں جس طرح سے اور بھی دوسری جگہوں پر قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے صحیح پرپس کے لیے بھی، تو سر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ قانون میں کیا مسائل ہیں، معاشرت کے کیا مسائل ہیں، ان سب میں تو جب تک آپ اچھا شعور لوگوں میں نہ پیدا کریں بڑا مشکل ہے کہ اصلاح ہو۔ ہم پہلے مرحلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں کہ معاہدے کو بہتر بنایا جائے۔ یعنی اس وقت جو نکاح کا معاہدہ ہے وہ پرانے عرف پر ہو رہا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک عرف ہے، ریاست کا کہیں، سوسائٹی کا کہیں، ایک تہذیبی عرف ہے جس کی بنیاد پر یہ سب معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ ایک باقاعدہ شعوری معاہدے میں بدلیں اور اس کے لیے پہلے مرحلے پر بھی ایسے نکاح نامے بنا دیے جائیں جس میں عورت کو اپنی طرف سے کچھ نہ کرنا ہو، بلکہ وہ انہی شرائط و حدود کے ساتھ بنا دیے جائیں۔ میں نے جو تجویز پیش کی تھی اس میں یہی تھا کہ وہ نکاح نامے کا حصہ بنا دیا جائے۔ جب یہ بن جائے گا تو پھر شوہر کے سر پر بھی تلوار لٹک رہی ہوگی کہ عورت نے نوٹس دے دیا ہے، اب اگر میں معاملہ درست نہیں کرتا یا میں اس کو نوٹس واپس لینے پہ آمادہ نہیں کرتا تو 90 دن میں خود بخود یہ عمل ہو جائے گا۔ یہ تجویز میں نے پیش کی تھی تاکہ عورتوں کو جو عدالتوں میں جانے اور اس طرح کے معاملات میں مسائل پیش آتے ہیں ان کا ازالہ ہو سکے۔ یہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ مرد کے لیے بھی یہ پابندیاں اسی طرح موجود ہیں، وہ بھی طلاق دیتا ہے تو اس کو بھی کچھ مراحل سے گزرنا ہے۔ وہ بھی دیکھیے کہ 3 مہینے تک نہ معاملات الگ کر سکتا ہے نہ کوئی فیصلہ نافذ کر سکتا ہے، اس کو بھی 3 مہینے کم و بیش 90 دن ہی بنتے ہیں، اس میں انتظار کا پابند کر دیا گیا ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی، دونوں کو پابند کر دیا گیا ہے۔ یہ سارے معاملات کیوں کیے گئے ہیں؟ بچے کے معاملے میں اگر کوئی اشتباہ ہے تو دور ہو جائے، مال و دولت کے کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں پیچیدگی ہے تو وہ حل ہو جائے تاکہ دونوں مل کر طے کر سکیں کہ اب خوش اسلوبی کے ساتھ علیحدگی ہو سکتی ہے۔ اس کو تسریج بے احسان کہا ہے قرآن مجید میں۔ تو لوگ اس میں خود قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ورنہ دونوں مرد و عورت سب پابند ہیں پروسیجر کی، اس کو بھی پابندی کرنی ہے اور عورت کو بھی پروسیجر کی پابندی کرنی ہے۔ یہ مدت ہے، یعنی 90 دن کی کم و بیش مدت، جس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں، اگر گھر بس سکتا ہے تو بس جائے، لیکن یہ کہ عورت کو اگر قانونی حفاظت میں یہ موقع دے دیا جائے کہ 90 دن میں معاملات وہ نہیں کرتی تو پھر اس کو کسی دوسری جگہ پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ادھر طلاق کا لفظ منہ سے نکالا جائے ادھر معاملات ہو جائے تو مالی معاہدات میں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میں اگر کسی جگہ ملازمت کرتا ہوں تو وہاں پر بھی مجھے چارج دینا ہوگا، معاملات صاف کرنے ہوں گے، جو چیزیں معلق ہیں ان کو طے کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی راستہ کھلے گا۔ نکاح کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی کیا عورت اپنے پیٹ میں بچہ لے کر طلاق طلاق کہتی ہوئی چلی جائے اور اس کے بعد بچے کا نسب مشتبہ ہو جائے تو اس کو گوارا کیا جائے گا؟ یا اگر شوہر نے اس کو رات ہی چند لاکھ روپے پکڑائے تھے اور صبح طلاق دے کے چلی جائے تو کیا یہ بات گوارا کر لی جائے گی؟ تو اس میں مالی معاملات ہیں، اس میں نسلی معاملات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اس کے لیے پروسیجر ہر حال میں بنے گا۔ اس کو آسان کرنا چاہیے دونوں کے لیے اور اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ جس میں کوئی بڑی پیچیدگی پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے سر، صرف ایک کنفرمیشن چاہیے مجھے آپ سے، جو میں اس معاملے کو میں سمجھی ہوں کہ معاشرتی خرابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ نارمس کو ہم اس طرح سے ہم اینٹی کلاک وائز نہیں چل سکتے ہیں کہ ایک معاشرہ ایک طرف چلا جا رہا ہے تو میں کھڑی ہوں اور میں کہوں نہیں یہ غلط ہے اور میں اس طرح سے اعلان کر کے اس سے مختلف سمت میں نہیں چل سکتی ہوں۔ تو سر یہاں پر میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ اگر تو میں اپنے حالات کو جسٹیفائی کر سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، میں بتا سکتی ہوں کہ یہ حالات تھے اور ان حالات کے مد نظر چلتے ہوئے میں نے یہ فیصلے یا میں نے یہ راستے اختیار کیے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، وہ ٹھیک ہے، تو سر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟
جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ راستہ ایک تو یہ ہے کہ ایکسیپٹیبل ہے، ایک یہ کہ کیا اس میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے مرد کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص پروسیجر کو اختیار کرے گا زکوٰۃ طلاق دیتے وقت. دیکھیے میں یہاں امریکہ میں ہوں، یعنی یہ بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ متمدن ترین ریاستیں ہیں، یہاں کم و بیش 1 سال لگ جاتا ہے، یعنی طلاق مرد دے یا عورت دے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کم و بیش 1 سال لگ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ زندگی بھر کا تعلق تھا، ایک بڑا غیر معمولی معاہدہ تھا جس کے تحت رہا جا رہا. تو میں یہ سمجھ نہیں سکا کہ آپ کے خیال میں نکل جانے سے کیا مراد ہے. نکل جانے سے زیادہ یہ مراد ہے کہ ایک خاتون بہت تنگ تھی، وہ اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی، جیسے چلی جاتی ہے خواتین، والدین کے یہاں چلی گئی. اب چلی گئی ہے تو قانونی تعلق کے انقطاع کے لیے تو قانونی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، ورنہ اگر وہ پورے نہیں کیے گئے تو قانون گرفت بھی کرے گا اور پوچھے گا بھی. یہ مرد سے بھی پوچھے گا، عورت سے بھی پوچھے گا. تو جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ ایک قانونی معاہدے میں ایک فریق کی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں. اس معاہدے کو اس طرح نہیں توڑا جا سکتا، اس کو ہر حال میں کسی پروسیجر سے گزر کر توڑا جائے گا. میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا ایک طریقہ پہلے تھا ہمارے ہاں، اس کے مفاسد کو دور کرنے کے لیے بڑی قانون سازی ہوئی ہے. اب تو عام طور پر 1-2 پیشیوں ہی پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے اس کو بھی آسان کرنے کی تجویز پیش کی تھی کہ نکاح نامے ہی میں یہ طے کر دیا جائے کہ عورت کی طرف سے اگر طلاق کی درخواست کی گئی ہے تو طلاق کی درخواست کا نوٹس ملنے کے بعد 90 دن کے اندر اگر معاملہ سلجھ جاتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی وہ آزاد ہو جائے گی. تو یہ پروسیجر تو ہر حال میں اختیار کرنا چاہیے. اس پروسیجر سے کیسے نجات ہو سکتی ہے؟ ایک مدت، ایک وقت دینا چاہیے جس میں اگر کوئی مالی معاملات ہیں وہ طے ہو جائے، اگر کوئی بچے کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ساری صورتحال واضح ہو جائے. یہ دو تو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، ان سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے، ان کو طے کیے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی. تو سر ہمارے یہاں میجورٹی میں جو خواتین خلا لے رہی ہیں وہ نوٹس رکوا کر ان کی تنسیخ ہو جاتی ہے نکاح کی، تو یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. دیکھیے وہ عدالت میں جاتی ہیں، عدالت میں جاتی ہیں تو عدالت پھر اپنے طریقے کے مطابق نوٹس بھی دیتی ہے، شوہر کو موقع بھی دیتی ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ طلاق دینے کے لیے نہیں آمادہ ہوتا تو نکاح ختم کر دیتی ہے. اس وقت یہ طریقہ ہے، یہ بالکل ٹھیک، یعنی اس میں اگر تقاضے پورے ہو گئے ہیں تو درست ہے، یہ تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. شوہر کو نوٹس دیا گیا، وہ آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں ہے، تو پھر عدالت کیا کرے؟ پھر وہ عورت کے حق میں ڈگری دے دیتی ہے. یہ بھی میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، یعنی قانون کا تقاضا پورا کرنا ضروری ہے. نوٹس جائے گا، اس کو متنبع کیا جائے گا، موقع دیا جائے گا. مرد اگر طلاق دیتا ہے تب بھی موقع دیا جائے گا، عورت دیتی ہے تب بھی موقع دیا جائے گا، کیونکہ ان سب چیزوں کو سیٹل ہونا ہے. لیکن ایک فریق عدالت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس میں پھر عدالت کو حق ہوتا ہے کہ وہ یک طرفہ فیصلہ کر دے. چنانچہ وہ تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر دیتی ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں. اگر کسی جگہ عدالت نے پروسیجر کی خلاف ورزی کی ہے اس پر الگ سے بات ہو سکتی ہے، ورنہ تنسیخ نکاح خلا نہیں ہوتا. خلا تو یہ ہے کہ عورت نے درخواست کی اور مرد نے اس کی درخواست کو قبول کر کے طلاق دے دی، یہ خلا ہے. یہ جو طریقہ ہمارے یہاں تنسیخ نکاح کا ہے یہ اس لیے اختیار کیا جاتا ہے بعض موقعوں پر کہ اس کا جواب لوگ نہیں دیتے. یعنی جب ان کو بلایا جاتا ہے وہ آتے نہیں، وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں. اس طرح کی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو عدالت کو پورا حق ہے کہ وہ نوٹس دینے کے بعد، قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد نکاح کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لے. میں اس کو غلط نہیں سمجھتا، بشرطے کہ سارے تقاضے پورے کر لیے جائیں. بہت شکریہ سر. جی میرا سوال یہ گیملنگ کے متعلق، آپ نے کہا کہ لازمی ضرر ہوتا ہے اس میں، تو یہ تو ڈے ٹریڈنگ میں بھی فار ایگزامپل لازمی ضرر ہوتا ہے ایک، کیونکہ وہ اتنی زیادہ پیس پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی پھر اس کا اطلاق ہوگا کہ وہ بھی تقریباً گیملنگ ہی ہے. نہیں، وہ اپنی ذات میں کیا ایک معاشی عمل ہے، یعنی یہ کھیل ہے. یعنی جوئے میں کھیل ہونا ضروری ہے. اگر کوئی چیز اپنی ذات میں معاشی عمل ہے
تو اس پر جوئے کا اطلاق نہیں ہوگا. ہاں اس میں کوئی خرابی ہے، اخلاقی خرابی ہے یا مثلاً ضرری ہے یا اور چیزیں ہیں تو وہ دور کی جائیں گی. یہی بات میں نے سود پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کی ہے. اصلاً کیا ہو رہا ہے؟ کھیل کھیلا جا رہا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے کا، تو یہ گیملنگ ہے. اور اگر کوئی کاروبار کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ روح آ گئی ہے تو اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن وہ اس سے گیمبلنگ یا جوا نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک، تھینک یو. بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ سے انشاءاللہ اگلے شکریہ، ہفتے پھر ملاقات ہوگی. بہت خدا بہت حافظ.